کریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میں نے سورہ بلد کی آیت تلاوت کی ہے اور عازمین حج کو روانہ ہوئے، حج کی ادائیگی اور پھر زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے شیخ ریاض صاحب تشریف لائے امریکہ سے، تو فرما رہے ہیں کہ واپسی پر میں بھی عمرہ کی سعادت حاصل کر کے واپس جاؤں گا۔ لا اقسم بہذا البلد، اگر لا کو نافیہ مانا جائے یہاں تو اس کا معنی بدل جاتا ہے کہ حبیب میں اس شہر کی قسم نہیں کھاؤں گا جب آپ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یہ میں نے بڑی گہری سی بات کہہ دی ہے۔ اپیرنٹلی جو معنی آتا ہے کہ اے محبوب ہمیں اس شہر کی قسم جس میں آپ چلتے پھرتے ہیں، اور اگر آپ لا کو ان نیگیٹو نافیہ کے معنوں میں لیں تو پھر اس کا مطلب بدل جاتا ہے کہ میں اس شہر جہاں آپ موجود ہیں اس کی قسم نہیں یاد کروں گا جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ موجود ہیں تو پھر مجھے اس شہر کی قسم، جب آپ یہاں سے کہیں اور تشریف لے جائیں گے دوسرے شہر تو مجھے پھر اس شہر کی قسم، پھر اس کی قسم کو میں یاد نہیں کروں گا۔ ایک ٹیکنیکل بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور یہ تو حقیقت ہے کہ مکان کی جو قدر و قیمت ہوتی ہے، فضیلت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے، ایسا ہی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ مکان کی فضیلت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر مکین صاحب فضیلت ہے، صاحب قدر و منزلت ہے، تو وہ کہیں بھی بیٹھ جائے اس جگہ کی فضیلت ہوگی، ایک طے شدہ بات ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ رسالت مآب علیہ السلام جس جگہ تشریف لے گئے وہ جگہ چونکہ آپ خود فضیلت و کرامت کا تاج پہنے ہوئے تھے، تو وہ جگہیں جو ہیں وہ فضیلت کا سبب بن گئیں۔ آج بھی اگر کوئی صاحب دل اس شہر دل نواز کے اندر چلا جائے تو اسے شہر منور کی فضاؤں سے، انفاس نفس کی جمع انفاس، سانسوں کی خوشبو، آج بھی اسے وہاں اس شہر کی فضا جو ہے رسول اکرم علیہ السلام کی سانسوں سے معطر منبر نظر آئے گی، وہ محسوس کرے گا۔ وہ خطہ نور و نکہت کا گنجینا اور رشک فلک، میں نے مدینہ کو رشک فلک کہا ہے، آگے جا کے حدیث پڑھوں گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا یہ شہر مدینہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ یہ تو ایک حقیقت ہے نا، اگر لوگ در و دیوار کو چومتے ہیں اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں تو بنیادی طور پر جو مدینہ کی محبت اس کے زیر اثر ہوتا ہے۔ یثرب کہتے ہیں، اس کا نام یثرب تھا، یثرب کہتے ہیں جس کو ملامت کی گئی ہو، جس کو برا بھلا کہا گیا ہو۔ یہ ایسا سٹی تھا کہ جو بھی جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا۔ مدینہ ایسا شہر تھا جو بھی جاتا یثرب بیمار ہو جاتا۔ امام بخاری کی حدیث کا نمبر 1889، اور راویہ ہیں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں قولت و قدمنا المدینہ،
ہم نے مدینہ میں قدم رکھا، وہی اوباء ارض اللہ، اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ یہ بیماریاں اس جگہ پر تھیں۔ یہ امام بخاری کی حدیث ہے، اور ام المومنین فرماتی ہیں سب سے زیادہ بیماریاں یہی ہوا کرتی تھیں۔ فَكَانَ بُطْحَانُ يَجْرِي بُخْلًا طَعْنِي مَعًا اجنن، فرماتی ہیں کہ اس میں عجیب بدمزہ اور بدبودار ہر چیز جو تھی بدمزہ ہوتی تھی، اس کی سمیل بھی بہتر نہیں ہوتی تھی۔ اور جو گیا بیمار ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا۔ وَإِذْ قَالَتْ سورۃ احزاب میں وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، قرآن کی سورہ احزاب میں بھی اسے یثرب کہہ کے پکارا گیا ہے، یعنی بیماری کا گھر، ایسی جگہ تھی۔ صدیق اکبر بھی بیمار ہو گئے، اور عامر بن فہیرہ بھی بیمار، بلال حبشی بھی بیمار، اور سیدہ عائشہ بھی بیمار۔ جو جاتا بیمار ہو جاتا، جو جاتا بیمار ہو جاتا، اور بیماری اتنی شدت کی تھی کہ مایوسی کے بادل گہرے ہو گئے۔ عامر بن فہیرہ سے جب عیادت کرنے گئے صحابہ، انہوں نے کہا لقد وجدت الموت قبل ذوقہ، وہ کہتے تھے کہ میں نے موت سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ اتنی شدت کی بیماری تھی یثرب کے اندر، اتنی شدت کی بیماری۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا کل امرئ مصبح فی اہلی، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ آخری وقت میں وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہو۔ فرماتے ہیں لیکن میرے اہل و عیال دور ہیں، والموت ادنی من شراک نعلہ، لیکن موت میرے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئی۔ اتنی بیماری، شدت کی بیماری تھی۔ رسالت ماں علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو ہر بندہ بیمار ہو رہا ہے، جو آتا ہے بیمار ہے، اور اس کے بعد وہ موت کی دہلیز پہ جا کے ڈیرے لگا لیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ اس مدینہ کو میرے لیے محبوب بنا دے، کحبنا مکہ، جیسے تو نے مکہ کو محبوب بنایا ہے مدینہ کو بھی ایسے ہی محبوب بنا دے۔ اور پھر فرمایا او اشدہ، یا اللہ بلکہ میں تیرا نبی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں اس مدینہ کو مکہ سے بھی زیادہ محبوب بنا دے، مکہ سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ اللہم بارک لنا فی ساعینا، یا اللہ ہمارے سا ایک پیمانہ ہے 4 kg، جس کے اندر 4 کلو گرام کا ویٹ آ جاتا ہے، کوئی بھی چیز آپ اس میں میئر کریں۔ فرمایا اللہم، یا اللہ تو برکت دے، بارک لنا سائینا وفی مدینہ، مد کہتے ہیں 2 kg جس کے اندر آ جائے ایسا پیمانہ میئرمنٹ کے لیے۔ تو یا اللہ ہمارے سا میں برکت ڈال دے، ہمارے بدھ میں برکت ڈال دے، وصححا لنا، اور اس شہر کو ہمارے لیے باعث صحت بنا دے، وانقلہماہ الی الجحفہ، اور ساری بیماریاں یہاں سے نکال کے یا اللہ تو دور لے جا، یہاں سے نکال کے دور لے جا۔ یہ آپ نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری کو مدینہ سے نکال دیا۔ آگے جی آپ نے دعا فرمائی اللہم، اس حدیث کے راوی ہیں صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ رسالت ماں علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہم اجعل لنا بہا قرارا، یا اللہ اس شہر کو ہمارے رہنے کی جگہ بنا دے، اس شہر کو ہمارے رہنے کی جگہ بنا دے، اور رزق حسنہ، اور اس شہر سے ہمیں بہترین رزق بھی عطا فرما دے۔ اور پھر دوسری دعا جو آپ نے فرمائی امام بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر 1885، کہ اللہم اجعل بالمدینہ ضعفا، یا اللہ جتنی تو نے عظمتیں اور فضیلتیں مدینہ کو عطا کی ہیں، مکہ کو عطا کی ہیں، یا اللہ مدینہ کو اس سے دوہری عطا فرما دے۔ بات اور کر رہے ہیں نا کہ جتنی یا اللہ تو نے برکتیں عطا فرمائی ہیں، ما جعلت بمکہ من البرکہ، جتنی برکات یا اللہ تو نے مکہ کو عطا فرمائی ہیں، مدینہ کو اس سے دوہری برکات عطا فرما دے۔ تو یقیناً بات یہ ہے کہ یہاں کوئی مینشن نہیں کیا آپ نے، جو بنیادی چیز ہے نا کہ جتنی مکہ کو برکات عطا فرمائی ہیں یا اللہ مدینہ کو اس سے دوہری برکات عطا فرما دے، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے۔ محمود قریشی صاحب اس میں یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ دنیاوی برکات عطا فرما یا اخروی عطا فرما،
محدثین کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مطلقاً کہا کہ یا اللہ جتنی برکات مکہ کو حاصل ہیں اس سے دوہری مدینہ کو عطا فرما دے. تو اس پر محدثین فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی مراد تھی یا اللہ دنیاوی برکات بھی عطا فرما دینا اور اخروی بھی عطا فرما دینا، دونوں طرح کی برکات کو عطا فرما دینا. یہ آپ نے دعا مانگی. اور اللہ کا ولی جب دعا مانگتا ہے نا نیک بندے میں، اکثر میں کہتا ہوں کہ جو صالحین ہیں نا نیک لوگ، ان سے کہا کرے میرے لیے دعا کیا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے نیک بندے دعا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ والا ان سألنی لا اوتینہ، امام بخاری کی حدیث، کہ جب میرا دوست میرا صالح بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لا اوتینہ، اسے میں ضرور عطا کرتا ہوں، اسے میں ضرور دیتا ہوں. جب نیک بندہ کوئی آپ کو اپنے والدین سے اپنے دوستوں میں کہ صالح بندہ نظر آ جائے، کہ عالم دین ہو، کوئی مفتی ہو، صاحب عمل ہو، صاحب علم ہو، تو دعا کے لیے ضرور کہا کرے. اور صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے کل نبی قانا، جتنے بھی انبیاء نے دعائیں مانگی اللہ نے سب کی دعا کو قبول فرمایا ہے. ایک دعا آپ مانگتے ہیں، ایک اللہ کا ولی مانگتا ہے، اور ایک اللہ کا نبی مانگتا ہے. تینوں دعاؤں میں جو مؤثر ترین دعا جو ہے جو اللہ جلدی سماعت فرماتے ہیں وہ انبیاء کی دعا ہے. اور آپ نے دعا فرمایا کہ یا اللہ مکہ سے زیادہ برکات کا ظہور مدینہ میں فرما دے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ امام بخاری کی اگلی حدیث لے رہا ہوں، اِنَّ ابراہیم حرم مکہ، یا اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے نبی تھے، میرے جد امجد تھے، انہوں نے مکہ کو حرم قرار دیا، مکہ کو حرم قرار دیا. اور وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، میں محمد رسول اللہ مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں. ابراہیم نے کس کو قرار دیا؟ مکہ کو. اور میں محمد رسول اللہ مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں. وَدَعُوتُ لَهَا فِي بُدِّهَا وَسَائِهَا، اور اس کو حرم قرار دینے کے بعد میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کے پیمانوں میں بھی برکت پیدا فرما دے، اس کے پیمانوں میں بھی برکت پیدا فرما دے. رسالت مآب علیہ السلام جب کوئی نیا پھل آتا نا آپ کو پیش کیا جاتا تھا تو آپ اس کو بوسہ دے کے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے. مدینہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا پہلا پھل رسالت مآب علیہ السلام کو پیش کیا جاتا، آپ اس کو چومتے اور آنکھوں سے لگاتے، اور جو سب سے چھوٹا بچہ بیٹھا ہوتا اس کو دے دیتے، یہ تم کھا لو، سب سے چھوٹا بچہ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر مخلوط ایٹماسفیئر ہو، انوائرمنٹ ہو، تو چھوٹے بھی بیٹھے ہوں بڑے بھی بیٹھے ہوں تو بچے دیکھ لینا تو بچوں کو کہتے ہیں آرام سے بیٹھ، پہلے بزرگ بیٹھے ہیں نظر نہیں آندا، انہوں نے پہلے دینا ہے، ان کو پہلے دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں نا، آپ شادیاں رچاتے ہیں، آپ کے فنکشن ہوتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ لوگ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ مردوں کو کھانا پہلے دیتے ہیں، عورتوں کو کھانا بعد میں کھولتے ہیں. پتہ نہیں لاہور میں بھی میں نے کئی شادیاں ایسی اٹینڈ کی ہیں کہ مردوں کا کھانا، یہ مردوں کی تخصیص کیوں ہے اس کا مجھے نہیں سمجھ آئی. کیا ان کی انتڑیاں زیادہ کل ولہ پڑتی ہیں؟ جن کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے لیے بیٹھی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے عقل و شعور کے دریچے کھول دے اور ینگسٹرز میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں انہیں حکمن کہتا ہوں میرے بچوں یہ آپ کے خطیب کا حکم ہے، ایک عالم دین کا حکم ہے، اگر آپ نے شادی کرنی علی میاں کی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را یہ غلطی نہ کریں، پہلے ڈائریکشن دیں کہ خواتین اور بچوں کو پہلے کھانا دیں، مردوں کو بعد میں دیں. مردوں کا سٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ساتھ ہوتے ہیں، وہ انتظار کر رہی ہوتی ہیں اور اینڈ پہ کھانا. تو وجہ جب میں نے پوچھی، میں نے تو اپنے بیٹے کی شادی پیسے نہیں ہونے دیا، جب وجہ پوچھی میں نے جو تھے ان کے ذمہ داران، تو کہتے ہیں جی وہ بعض اوقات خطرہ ہوتا ہے کہ کھانا کم نہ پڑ جائے. تو میں نے کہا ساری ڈیفیشنسی آپ نے خواتین اور بچوں پر منتقل کرنی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ باہر طور ایک نصیحت آموز بات ہے کہ اگر گھر کے اندر شادی ہے بھانجے کی، بھتیجے کی، کزن کی، تو اپنا فرض پورا کریں. کہیں جی کھانا کر، یا تو دونوں کا اکٹھا کھانا شروع کروائیں، نہیں کروانا تو خواتین کو پہلے کروائیں، مردوں کو لیٹ کریں. یہ تاخیر برداشت کریں گے، یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. رسالت مآب علیہ السلام کے پاس صدیق اکبر بھی موجود ہوتے تھے، عمر فاروق بھی، علی رضا شیر خدا بھی، عثمان غنی بھی نہیں دیتے تھے.
اور کبھی دینا ہوتا تھا. یہ حدیث میں نے امام بخاری کی پڑھائی بلکہ بارہا پڑھائی. رسالت امام علیہ السلام نے دودھ نوش فرمایا اور دائیں جانب صدیق اکبر، عمر فاروق، ادھر ایک چھوٹے سے بچے بیٹھے تھے. تو آپ نے ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا اور گلاس ادھر کر کے فرمایا کہ وہ یہ شیخ ہیں، شیخ کبیر ہیں، اگر آپ کہو تو ان کو پہلے دے دوں، دودھ بچا نا تھوڑا 2 گھونٹ لیے، یہ تبرک انہیں دے دوں. تو بچہ کہتا نہیں، کہتا نہیں، کہتا میرا حق ہے، مجھے دے پہلے. حالانکہ پالیسی اسلام کا جو رول ہے الایمن فالایمن، رائٹ دین رائٹ دین رائٹ. پالیسی اور رول جو ہے اسلامک رولنگ یہ ہے کہ آپ دائیں طرف والے کو پہلے دیں گے. میں سبق پڑھاتا ہوں، میں نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ بائیں طرف سے جو ہے وہ اپنا سبق سننا شروع کروں یا پوچھوں. میں بال کٹواتا ہوں، میں نے کبھی اپنے باربر کو اپنی لیفٹ سائڈ پہ نہیں آنے دیا، ہمیشہ رائٹ سائڈ کا دیتا ہوں. کہتے نہیں. وہ آپ خاموش ہو گئے، کہ ٹھیک ہے لے لو پی لو. آپ نے دودھ پیا. وہ بچے تھے عبداللہ ابن عباس، چھوٹے سے تھے، تو آپ نے دودھ ان کو دے دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ. اچھا اس میں لگتا ایسے ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کی. ایسا نہیں ہے، نافرمانی نہیں کی. اصل مقصد یہ تھا کہ جو تبرک جو آپ کے دہن مبارک سے لگ گیا، نہ جانے اس کے اندر کیسی انگنت برکات ہوں گی، تو میں کیوں نہ لوں؟ چھوٹا تو میں ہوں نا، اگرچہ رولنگ رائٹ کی ہے پر چھوٹا میں ہوں، مجھے دیا جانا چاہیے. بار طور آپ نے پیا جی، پتہ نہیں میں کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچ گیا. اچھا جی آگے دیکھیے جی. آپ نے فرمایا کہ میں، اور آنکھوں پر پھر لگاتے دیتے، اور جب منزل قریب آتی، جب منزل قریب آتی، واپس کسی غزوہ سے آتے تو اپنی سواری تیز کر لیتے. انس بن مالک حدیث کے راوی، امام بخاری نے حدیث کو نقل کیا، کان اذا قدیم من سفر سے واپس آتے فناظر الی جدرات المدینہ، اور مدینہ کی در و دیوار نظر آتے. اودع راحلتہ حرکہا، اپنی سواری کو اور تیز بھگاتے. من حبھا، مدینہ کی محبت میں، مدینہ کی محبت میں. جی آپ نے فرمایا کہ وہ امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں جی، اور بغیر ایلیبریشن کے آگے جا رہا ہوں، کچھ مسائل بھی ڈسکس کر رہے ہیں. یہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ سے لے کے ممبر تک کیا ہے؟ ریاض الجنہ. جی شیخ صاحب کیا ہے جی؟ ریاض الجنہ. ہاں جی امام بخاری کی حدیث، ابی ہریرہ راوی، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. آپ نے فرمایا کہ میری قبر انور سے، میرے حجرے سے لے کے میرے ممبر تک یہ جو جتنا یہ ڈسٹینس ہے، جتنا ٹکڑا ہے، یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغات ہے. اچھا کیا وجہ کیا ہے؟ کوئی ابھی کبھی آپ نے سوچا کہ کیوں یہ ریاض الجنہ ہے اور ایک وجہ کیا ہے، جنت کا ٹکڑا کیوں؟ میں اس پہ بات بھی کرتا ہوں. اور فرمایا ممبری علی حوض، اور حوضی، اور فرمایا یہ جو میرا ممبر ہے نا، روز قیامت یہ تمہیں حوض کوثر پر نظر آئے گا. کہاں؟ ہاں یہ حدیث ہے امام بخاری کی، اور حدیث کا نمبر ہے 1888. فرمایا اس کو تم وہاں دیکھو گے. اور مقصد آپ کا یہ تھا کہ نزول رحمت اور حصول سعادت میں یہ ٹکڑا جو ہے جنت کا ٹکڑا ہے، اور آخرت میں یہ پوری جگہ جنت میں منتقل کر دی جائے گی. اور یہ ممبر جو ہے یہ رسالت امام علیہ السلام کے حوض پر موجود ہوگا. امام بخاری کی حدیث میں نے پڑھی اور آپ کے سامنے پیش کی. کوئی مدینہ تو سارا ہی آپ کے زیر قدم تھا، پھر آپ نے اس جگہ کو کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ کے قدم مبارک انتہائی کثرت کے ساتھ اپنے حجرے سے ممبر تک جاتے تھے. نہیں بات نہیں سمجھ آئی آپ کو میں نے کیا کہا؟ دن میں کتنی بار جاتے تھے جو مینڈیٹری تھا؟ فجر پر، ظہر پر، عصر پر، مغرب پر، عشاء پر، اور اس کے علاوہ خطبات کے لیے جمعہ پر آپ کی آمد و رفت کثرت سے ہوتی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں اللہ کے رسول کے قدم لگ رہے ہیں یہ ٹکڑا جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اصل میں یہ فضیلت آپ کے قدمان کی برکت کی ہے، یہ آپ کو یہ استدلال ہے جی. ہاں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ نے کبھی کمان دیکھی؟ کمان یا یہ ہاتھ، دو لفظ آتے ہیں
عربی ویسے ہم ہاتھ ہی سے کہتے ہیں، عربی کے اندر ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک مراد ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، امام بخاری کی حدیث 2793 نمبر، لقاب قوس فی الجنہ، فرمایا جنت کا ایک اتنا ٹکڑا، ایک کمان کے برابر، اس ہاتھ کے برابر، فرمایا اس ہاتھ کا ٹکڑا جو ہے خیر مما تطلع علیہ الشمس وتغرب، فرمایا اللہ کی کائنات کے اندر جہاں جہاں سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے پورا ایریا، اس سے زیادہ یہ خوبصورت اور اس سے زیادہ افضل ہے جنت کا ایک حصہ جس کی لینتھ ایک ہاتھ ہے۔ پوری دنیا کی بات کی، کبھی ہم کہتے ہیں کشمیر، وادی نظیر، جنت نظیر کہتے ہیں نا، دنیا بہت خوبصورت ہے، کہ فرمائیے پوری دنیا جہاں سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے، جنت کا ایک ٹکڑا جو ہے، ایک ہاتھ جو ہے اس سے زیادہ ہے جی۔ یہ ایک حدیث آتی ہے جی امام بخاری کی، اور 1886 اس کا نمبر ہے، ان الایمان لیارز الی المدینہ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، فرمایا ایمان مدینہ کی جانب یوں دوڑتا ہے جیسے سانپ اپنی بل کی جانب جاتا ہے۔ پھر سنیے گا امام بخاری کی حدیث، ابی ہریرہ راوی، ان الایمان لیارز الی المدینہ، ایمان مدینہ کی جانب یوں دوڑتا ہے کما تارز الحیۃ الی جوہرہا، جیسے سانپ جو ہے وہ اپنی بل کی طرف دوڑتا ہے۔ یعنی جب سانپ کو گوشہ عافیت نظر نہ آئے تو پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ اپنی بل کے اندر، اور جب الحاد کی کفر کی آندھیاں چلنے لگیں اور اعتقادات کے چراغوں کو بجھانے لگیں تو پھر مدینہ کی بستی جو ہے وہ اس سے بہتر سائبان کوئی نہیں ہے، جہاں آپ کے ایمان کو پناہ ملے گی، جہاں میرے اور آپ کے ایمان کو پناہ ملے گی، اس سے بہتر ہستی یہ جگہ کوئی نہیں ہے۔ اور سانپ سے جو تشبیہ دی، وہ کہا تھا کسی شاعر نے، غالباً اقبال کا شعر ہے، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان ہونا آسان ہے؟ نہیں۔ ایمان پر ثابت قدم رہنا آسان ہے؟ قربانی دینا آسان ہے اپنے مذہب کے لیے؟ جان کی قربانی، مال کی قربانی، مشقت اٹھانا، کیا یہ آسان ہے؟ 5 وقت کی نماز آسان ہے ادا کرنا؟ بہت مشکل ہے۔ آپ تو اللہ نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے، وگرنہ مجھ سے پوچھیں زکوٰۃ دینا بہت مشکل ہے، روزے رکھنا بہت مشکل ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنا بہت مشکل ہے، نیم اریاں لباس کو چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے گھر والیوں پر بین نہیں کر سکتے کہ یہ نیٹ والا بازو نہ پہنے، ڈیپ گلے نہ پہنے، یہ لباس نہ پہنے، آپ نہیں کر سکتے۔ یا گھر ٹوٹے گا یا ساتھ چھوٹے گا، دونوں میں سے ایک کام ہوگا، تو مشکل نہیں ہے۔ آپ اپنی گھر والیوں کو ٹائٹس پہننے سے نہیں روک سکتے، آپ انہیں چست لباس پہننے سے نہیں روک سکتے، آپ انہیں بغیر میک اپ کے بازاروں میں جانے سے نہیں روک سکتے، آپ انہیں اکیلے سارا دن مارکیٹیں گھومنے سے نہیں روک سکتے۔ اسلام آسان ہے؟ اسلام پر ثابت قدم رہنا آسان ہے؟ داڑھی رکھنا آسان ہے؟ مسلمان ہونا آسان نہیں ہے، مسلمان ہونا آسان نہیں ہے۔ کزن کی دوستی ہے اور آپ روک سکتے ہیں؟ روک کے دیکھیے کہ یہ غیر محرم اور نوجوان ہے، آپ نے اس سے گفتگو نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، کہہ کے دیکھیں ذرا، پھر پتہ چلے گا کیسے اس کا رد عمل کیسا آتا ہے۔ کو ایجوکیشن، کین یو اوائڈ کو ایجوکیشن؟ آپ ایوائڈ نہیں کر سکتے کو ایجوکیشن سے۔ دفاتر میں، اسمبلی کے اندر آزادانہ میل جول، ثقافت کے نام پر موسیقی کے کنسرٹس، مسلمان ہونا آسان ہے؟ نہیں۔ یہ محافل نعت اور اس میں دین اسلام کی دھجیاں بکھیرنا، اس کو روکنا آسان ہے؟ آپ کہہ کے دیکھیں، آپ کو مار مار کے فنا کر دیں گے عقیدت مند، آپ بات تو کر کے دیکھیں۔
آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کو گوشہ عافیت میں جانا پڑے گا۔ اب بتائیے مسلمان ہونا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے۔ کیا ہے؟ مشکل ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام بخاری کی حدیث ہے، ایک اچھا جی بات یہ ہے کہ نہ تو میں کرٹیسائز کر رہا ہوں، جس معاشرے کا آپ حصہ ہیں میں بھی اسی معاشرے میں رہتا ہوں، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ ایسا نہیں کہ میں کوئی خلائی اور آسمانی مخلوق ہوں جو آپ سے جدا ہوں، میں بھی آپ ہی کا حصہ ہوں۔ جن مدارج اور مراحل سے آپ لوگ گزرتے ہیں، کوئی کم کوئی زیادہ، کہیں نہ کہیں جا کے جو ہے وہ آپ اپنا آدمی اس سے دوچار ہوتا ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال المدینہ تو کلکیر، آپ نے فرمایا مدینہ ایک بھٹی کی مانند ہے، تنفی خبثھا، وہ اس کی جیسے بھٹی لوہے کی خباثت کو دور کر دیتی ہے، اس کے زنگ کو دور کر دیتی ہے اور صاف حساب کو دے دیتی ہے۔ مدینہ بالکل بندے کو پیور کر دیتا ہے، پیوریفائی کر دیتا ہے۔ مدینہ بندے کو کیا کر دیتا ہے؟ پیوریفائی۔ فرمایا امام بخاری کی اگلی حدیث 1785، انما شفیع الرجال رجال کما تنفی النار خبث الحدید، جیسے لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے یہ آگ، اسی طرح جو ہے وہ اپنا مدینہ آپ کو پیوریفائی کر دیتا ہے۔ 40 نمازیں پوری کرنا ہوتی ہیں، میرا ساتھ دیتے رہا کریں تاکہ مجھے احساس ہو کہ مجھ سے غلطی نہیں ہو رہی۔ 40 نمازیں مدینہ میں۔ امام احمد بن حنبل کی روایت، من صلی فی مسجد 40 صلاۃ، جس نے میری مسجد میں 40 نمازیں ادا کر لیں، لا یقول یا لا یفوتہ صلاۃ، اور کوئی نماز اس نے قضا نہیں کی، فرمایا کوتبت لہ برأۃ من النار، تو میں اللہ کا رسول تمہیں خوشخبری سناتا ہوں اللہ جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے جانے کی، اور اس کے بعد پھر نمازوں کی بروقت ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ فرمایا صرف اتنا نہیں ہوگا، وَنَجَاتُ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ تعالیٰ میری اس مسجد میں نماز کے سبب تمہیں جہنم سے آزاد کرے گا، اور فرمایا وَنَجَاتُ مِنَ الْعَذَابِ، اللہ عذاب سے بھی آزاد کر دے گا، وَبَرْءٌ مِنَ النِّفَاقِ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں سے نفاق اور منافقت، ہائپوکریسی کو دور کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے جی۔ اگلی حدیث امام نسائی کی جی، من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت، دعا کیا کرو کہ یا اللہ مدینہ میں موت عطا فرما دے۔ ٹھیک ہے؟ فإنہ من مات بالمدینہ تھی، اور جس کو مدینہ کے اندر موت آ گئی، کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامت، 2 اعزازات ملیں گے، ایک شہادت کا اور ایک شفیع ہونے کا۔ شفیع کہتے ہیں سفارش کرنے والا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا۔ فرمایا امام بخاری کی حدیث تاریخ کبیر سے لے رہا ہوں، من خرج علی طہر، جو کوئی وضو کر کے ہوٹل سے نکلے اپنی رہائش گاہ سے اور پاکیزہ ہو، وضو کر لیا ہو، لا یرید الا مسجدی ھذا، اور اس کا کوئی اور ارادہ نہ ہو، محض یہ ہو کہ میں نے وضو ہوٹل میں کر لیا ہے، اب مسجد میں جا کے نماز ادا کروں گا، فرمایا لیصلی فیہ، اور میری مسجد میں آ کے نماز ادا کر لی، کانت لہ بمنزلۃ حجۃ، اللہ تعالیٰ میری مسجد کی ایک نماز کو پورے حج کے ثواب میں کنورٹ کر دے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کوتاہی نہ کیا کریں، اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو کوتاہی نہ کریں، اہتمام کیا کریں۔ فرمایا امام طبرانی، اچھا میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں جی، امام طبرانی کی روایت ہے، رمضان بالمدینہ خیر من الف رمضان فیما سواہا من البلدان، مدینہ کا رمضان جو ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ 1000 رمضان آپ پوری زمین کے مختلف خطوں میں گزاریں، اس کے تمام جو مقیدات ہیں، تمام شرائط کو پورا کرتے رمضان 1000 شہروں میں گزاریں، میرے شہر کا رمضان، ایک رمضان ان 1000 پر بھاری ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَجُمعۃ بِالْمَدِینَہ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ جُمعہ، اور یہ میرے مسجد کا ایک جمعہ تمہارے 1000 جمعوں سے افضل ہے۔ اللہ توفیق دے تو ضرور کیجئے گا جی۔ آپ نے دعا فرمائی، یہ دعا آپ کو سناؤں جی، امام حاکم کی حدیث ہے مستدرک سے، اور راوی ابی ہریرہ، حدیث کا نمبر 4261، اللہم انک، دعا ہے میرے نبی کی، اللہ انک اخرجتنی من احب البلاد، یا اللہ تو نے مجھے اس شہر سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا، من احب البلاد، جو مجھے سب سے زیادہ عزیز تھا۔ کون سا شہر تھا وہ؟
کون سا تھا؟ مکہ. ڈریے نا، بات کیجیے گا. یا اللہ تو نے مجھے حکم دے دیا اس شہر کو چھوڑ دیجیے، ہجرت کر لیجیے جو آپ کو زیادہ پسند تھا. فاسکنی احب البلاد الیک، اب یہاں سے تو جانے کا حکم دے دیا ہے، یا اللہ اب وہاں ٹھہراؤ عطا فرما دے جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے. دوبارہ اس کو سنیے گا. یا اللہ آپ نے مجھے اس شہر سے ہجرت کا حکم دیا جو مجھے سب سے زیادہ پسند تھا، اب مجھے اس شہر میں استقرار عطا فرما دے جو آپ کو زیادہ پسند ہے. تو یہ مدینہ کس کا پسندیدہ شہر ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. کس کا ہے؟ حدیث پڑھی سمجھ آ گئی نا بات آپ کو؟ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے. ٹھیک ہو گیا جی، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. اور جابر بن سمرہ کہتے ہیں، امام مسلم کی حدیث 1385 نمبر ہے اس کا جی، ان اللہ تعالیٰ سم المدینہ طابا، فرمائی اللہ نے یثرب کا نام بدل کے مدینہ کو طابا کہا، پاکیزہ شہر قرار دیا. اور رافع بن خدیج کہتے ہیں المدینہ تو خیر من المکہ، اور میرے نبی نے فرمایا کہ مدینہ جو ہے وہ مکہ سے افضل ہے. میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے. سیدہ صدیق اکبر فرماتے، امام ترمذی کی حدیث کا نمبر 1018، ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو موت اس جگہ پر دیتا ہے، زمین کے اس حصے پر جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے. پھر دوبارہ سنیے گا، ما قبض اللہ نبیا، اللہ کسی نبی کی روح قبض نہیں فرماتا مگر یہ کہ اس جگہ پر یحب ان یدفن فیہ، جہاں اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ میرا یہ نبی اس جگہ پر اس کا مدفن بنے، اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر موت عطا فرماتا ہے. رانا صاحب، جس کا مطلب ہے یہ جو جگہ کا انتخاب ہے کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے کر رہا ہوں جی. اگلی حدیث کے راوی ہیں علی المرتضی شیر خدا، امام ابن شیبہ نے نقل کیا، ما فی الارض بقعۃ احب الی اللہ من بقعۃ الا فی موضع قبض فیہ النبی، فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس پوری زمین پر جو سب سے زیادہ، ما فی الارض بقعۃ احب الی اللہ، اللہ کو زمین پر سب سے زیادہ جو جگہ جو ٹکڑا پسند ہے، قبض فیہ النبی، جہاں اس کے نبی کا جسم آرام کر رہا ہے. زمین تو بہت بڑی ہے، کائنات تو بہت بڑی یونیورس، لیکن اس زمین پر، ارتھ پر، اس پلینٹ پر اللہ تعالیٰ کو پوری زمین میں وہ ٹکڑا سب سے زیادہ پسند ہے جہاں اس کے نبی کا وجود اطہر موجود ہے. اللہ کا زیادہ پسندیدہ جگہ وہی ہے جی. امام مالک کی حدیث لے رہا ہوں موطا سے، 988 نمبر ہے، ما علی الارض بقعۃ احب الی، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ما علی الارض بقعۃ ہی احب الی ان یکون قبری بہا منہا، فرمایا صحابہ مجھے زمین پر سب سے، مدینہ کے اندر سب سے زیادہ جگہ وہ پسند ہوگی جہاں میری قبر ہوگی. چلیں اب ان دونوں کو دیکھیے، تطبیق دیجیے، انٹرلیٹ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی جگہ زیادہ پسند ہے. میں نے ایک حدیث پہلے پڑھی کہ آپ نے دعا فرمائی، یا اللہ مکہ سے تو آپ نے ہجرت کا حکم دے دیا، وہاں میرا بسیرا کر دینا جو آپ کو زیادہ پسند ہو. اور فرمایا اللہ کو بھی یہی جگہ پسند ہے اور مجھے اللہ کے رسول کو بھی یہ مدینہ سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ جگہ زیادہ پسند ہے جہاں میری آخری آرام گاہ ہوگی. اور دیکھتے ہیں جی ایک دو حدیث آپ سے بات کر کے پھر آگے چلتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی آپ کو؟ اب میں نے باتیں شروع کی نا تو علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے، اپنے دوست کو خط لکھا تھا کہ میرے نبی کی ذات آج بھی زندہ ہے اور ان کا فیضان جیسے صدیق اکبر، عمر فاروق، شیخین کریمین، شیر خدا کے لیے جاری تھا وہ آج بھی جاری ہے اور ہمیں بھی میسر آ سکتا ہے. لیکن میں یہ بات برملا اعلان اس لیے نہیں کہتا کہ لوگوں کے دماغ اس بات کو جلدی قبول نہیں کریں گے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ ریزسٹ نہ کریں، مزاحمت نہ کریں، وگرنہ میں یہ خط لکھ کے تمہیں، اپنا حکیم دوست ہے ان کو خط لکھا، میں اپنے ایمان اور عقیدے سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن چونکہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی سوچ کے دھارے کس سمت چلتے ہیں، وگرنہ میں ضرور آپ سے بات کرتا اگر آپ مجھ سے پوچھتے کہ عرش افضل ہے یا روضہ مصطفیٰ، تو میں ضرور جواب دیتا آپ کو.
قبر انور جو ہے وہ جگہ افضل ہے یا عرش الہی افضل ہے، تو میں ضرور جواب دیتا آپ کو، اور دیتا بھی، حدیث کے حوالے دے کے دیتا، لیکن مجھے آپ کو ذہنی سطح جو ہے آپ کی، مجھے اس سے جو ہے وہ کوئی اتنا نہیں ہے، ایسا ادراک نہیں ہے کہ میں بات کروں اور کس تناظر میں لے جائیں۔ چلیں جی آگے دیکھتے ہیں۔ امام مالک نے خلیفہ مہدی کو حکم دیا تھا، رسالت امام علیہ السلام کی حدیث سنی، المدینہ تو مہاجری، فرمایا مدینہ میری ہجرت گاہ ہے، مدینہ میری کیا ہے؟ ہجرت گاہ ہے، وفیہا مدجعی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے اپنا بسیرا کیا، ٹھکانہ بنایا، ومنہا مبعثی، اور جب سور پھونکا جائے گا تو اسی مدینہ سے مجھے اٹھایا جائے گا۔ آپ نے 3 اعزازات مدینہ کے بتائے۔ امام مالک نے کہا تھا خلیفہ مہدی کو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے اہل مدینہ کو سلام کرنا، وہم اولاد المہاجرون، وہاں مہاجرین کی اولاد موجود ہے، والانصار، انصار کی اولاد موجود ہے، فإنما علی وجہ الارض قوم خیر، اس سے بہتر قوم یہاں موجود نہیں ہے اہل مدینہ سے زیادہ، فمن کان قبر محمد عندہم، اس لیے کہ ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور جیسی نعمت موجود ہے۔ تو فرمایا اہل مدینہ کا جو ہے وہ خیال کیا کرو، یا آپ نے فرمایا جی میں اب بہت ساری باتیں چھوڑ کے آگے چلتا ہوں۔ جی میں دیکھتا ہوں ایک حدیث امام بخاری کی تاریخ الکبیر سے، سنیے گا ذرا، بڑی، رافع بن ختیج میں نے پہلے حدیث بیان کی، اور وہ بیٹھے تھے مروان بن حکم کے پاس، آپ تشریف فرماتے کرسی پر ساتھ، مروان نے خطاب شروع کیا، فذکر مروان مکہ ففضلھا، مروان نے مکہ کی تعریف کی اور اس کی فضیلت بیان کی، ولم یذکر المدینہ، لیکن مروان بن حکم نے، خلیفہ نے مدینہ کا نام نہیں لیا، فوجد رافع فی نفسہ، رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ مجھے دل میں بڑی تکلیف محسوس ہوئی کہ جب سے بیٹھا ہے مکہ کی تعریفیں کیے جا رہا ہے لیکن یہ مدینہ کا ذکر ہی نہیں کر رہا، یہ مدینہ کا ذکر ہی نہیں کر رہا۔ صحابی رسول کی بات کر رہا ہوں، وَكَانَ قَدْ أَسَنَّا، اور وہ انتہائی ضعیف تھے۔ رافع بن ختیج کیا تھے؟ انتہائی ضعیف تھے۔ امام بخاری کی حدیث ہے جی تاریخ کبیر سے، فقام الیہ، آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اس کے سامنے آ گئے، ایسے ادھر ساتھ بیٹھے تھے، اٹھ کے سامنے کھڑے ہو گئے، فرمایا ایھا ذا متکلم، وہ کلام کرنے والے، وہ خطاب کرنے والے، میں کیا دیکھ رہا ہوں، اراک قد اتبت فی مکہ، میں دیکھ رہا ہوں بڑی دیر سے تو مکہ کی تعریفیں کیا جا رہا ہے، وذکرت منہا فضلھا، اور تو نے مکہ کی بڑی فضیلت بیان کی، وما سکت عنہ، میں سمجھتا ہوں تو نے اب بھی کم بیان کی ہے، مکہ کی فضیلت اس سے بھی زیادہ جو تو نے بیان کی ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ کہتے ہیں وما سکت عنہ من فضلھا اکبر، لیکن تجھ سے غلطی ہو گئی، تو نے اس شہر کا تو ذکر نہیں کیا جو مکہ سے بھی افضل ہے، جو مکہ سے بھی افضل ہے، وَلَمْ تَذْكُرِ الْمَدِينَةَ، تو نے مدینہ کا ذکر ہی نہیں کیا، فواللہ، میں صحابی رسول اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وَإِنِّي أُشْهِدُ، میں خود گواہ ہوں، لَسَمِعْتُ رسول اللہ علیہ السلام، میں نے ان کانوں سے اپنے نبی کو فرماتے سنا، الْمَدِينَةُ خَيْرٌ مِّن مکہ، کہ مدینہ مکہ سے افضل ہے، مدینہ مکہ سے افضل ہے۔ میں نے حدیث پڑھی امام بخاری کی، میرا خیال ہے کچھ اس کا کچھ حصہ اگلے جمعے کو بیان نہ کر لیا جائے، کچھ آپ سے باتیں نہ کریں مسائل کے بارے میں، خاموش رہا کریں، ٹھیک ہے نا؟ بات کریے، سوال رکھیں، بات تو کر لیا کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر زمین پر کسی کے پیسے یا کوئی قیمتی چیز پڑی ہو تو ملے تو اس کا کیا کریں؟ یہ تو میں نے بارہا بیان بھی کیا ہے، اگر کوئی پڑی چیز مل جائے تو وہ بھی حدیث پاک آتی ہے کہ حرم میں کوئی چیز پڑی ہو تو نہیں اٹھانی چاہیے، اگر آپ کے کسی اپنے کی تو اٹھا اس کو دے دیں ورنہ اٹھانی چاہیے۔ اچھا زمین پر کوئی، اسے لقطہ کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں لقیط، لقطہ، گری پڑی چیز کا ملنا جو ہے اسے لقطہ، لام قاف کینچی والا، طا اور ہا، لقطہ، لقیط کہتے ہیں جو چیز گری پڑی مل جائے۔ آپ کا خیال ہے کیا کرنا چاہیے؟ تو کوئی اور چک لے گا، چھڑ دے گے تو تسی نیک دل آدمی ہو، اللہ دے نیک بندے ہو، آپ تو دے دیں گے، آپ سے توقع تو کی جا سکتی ہے کہ آپ اس کے پیرامیٹرز کو دیکھیں گے کہ اسلام کیا کہتا ہے، لیکن اگر کوئی دل جلا من چلا آ گیا تو وہ کیا کرے گا؟ تو وہ تو ہضم کر جائے گا۔ اس کو آپ کو اناؤنس کرنا ہے، اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو اناؤنس کرنا ہے،
اور کوئی بھی اس کا طریقہ اختیار کریں، اس کو ویٹ کریں اور اناؤنس کریں، اور کوئی شخص آئے اور اپنی چیز نشانی بتا کر لے جائے، کوئی نہ آئے تو پھر اس چیز کو آپ نے سیل آؤٹ کر کے، یا اگر دینے کے قابل ہے تو اس کو کسی کو دے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ جو اس کا مالک ہے اس کا اجر و ثواب اسے پہنچا دے، جو اس کا مالک ہے اس کا اجر و ثواب اس کو پہنچا دے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اگر مسجد سے چپل چوری ہو جائے تو کیا کریں؟ اگر میں یہ بتا دوں کہ آپ کے خطیب صاحب کا جوتا بھی چوری ہو گیا، then what will you do? then what will you say? پھر آپ کیا کریں گے؟ باہر کیا جی، ایک جرم تو ہے، گناہ تو ہے، چوری کرنے والے ہم سے ہی تو ہیں، کہ باہر سے تو نہیں آتے نا، ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، میں صحابی رسول انس بن مالک تھے اور چادر تھی کندھے پر، اس کے پلے پیسے باندھے ہوئے تھے۔ کیا باندھے ہوئے تھے؟ ایسے پیچھے لٹکایا، کسی نے پیچھے سے کھول لیے۔ جب سودا لینے دکان پر گئے، پلو آگے کیا، کھولا تو پیسے نہیں ہیں۔ اب سب بھاگے، صحابی رسول ہیں، کہا اس کا بیڑا غرق ہو جو آپ کے پیسے لے گیا۔ ہمدردی کے کچھ کلمات کہے، کسی نے کچھ کا فرمایا خاموش ہو جاؤ، مت بد دعائیں دو۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اگر تو وہ حاجت مند تھا اس کی حاجت کو پورا فرما دے، اس کی حاجت کو پورا فرما دے۔ اگر وہ حاجت مند نہیں تھا پھر اس نے میرے پیسے نکالے تو یا اللہ اس چوری کو اس کی زندگی کی آخری چوری بنا دے۔ دعا کر کے آپ تشریف لے گئے۔ اب اس کے آگے میں کیا کہوں آپ سے، خود ہی کرکس نکالیے کریں میری باتوں سے۔ آن لائن خرید و فروخت، بڑی موٹی موٹی پیاری پیاری گائے لگی ہوئی ہیں اور بکرے لگے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر۔ تو دیکھیے، دیکھا آپ نے، ہوا اتفاق کسی کو؟ مجھے تو باقاعدہ واٹس ایپ پر بھی آئے ہیں، انہوں نے بھیجے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے۔ تو آن لائن خریداری کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یا تو آپ مجھے بتا دیں یا پھر میں زبان کھولتا ہوں۔ اسلام عبادات کے ساتھ معاملات پر بھی زور دیتا ہے، عبادات کے ساتھ معاملات پر بھی زور دیتا ہے۔ بہت سے حضرات نے سوشل میڈیا پر جو اپنے جانوروں کا تصاویر وغیرہ بھیجی ہیں، لیکن اسلام اس کے ساتھ پریکاشنری میز بھی دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ آپ کو انما البیع عن تراض، ابن ماجہ کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا بیع وہ ہے جس پر دونوں راضی ہو جائیں۔ میں نے بتایا تھا نا کچھ جمعے پہلے کہ میرے بچوں نے مجھے پتا ہے کہ ٹیبل لیمپ کے بغیر علامہ صاحب پستاجی نہیں پڑھتے، وہ آنکھیں ان کی کام نہیں کرتی، بینائی کم ہے۔ کہنے لگے اسپیشل آپ کے لیے ہم نے چائنا سے منگوایا، 15 دن انتظار کروایا، اتنا بڑا ٹیبل لیمپ دیکھو تو میں کھل جاؤں۔ گھڑیاں میرے پل میں نے انتظار میں گزارا کہ آج آ رہا ہے، اور 10 بندوں کو میں نے سنایا کہ میں ہوں چکلینڈ کے منڈے پرانا ہو گیا تو نواں بچے لے آ رہا ہے، چائنا سے چلا۔ جب آیا تو اتنا سا تھا، ٹشو پیپر اتنا سا تھا، مجھے پتہ نہیں کیا تھا۔ یہ آن لائن منگوایا اور کہا کہ استاد جی آپ کے لیے چائنا سے اسپیشل، یہاں اسٹاک میں مال نہیں تھا، وہاں سے منگوایا ہے۔ ٹھیک ہے، تجارت انما البیع عن تراض، سودا وہ جس پر دونوں کیا ہو جائیں۔ آپ کو جو بکرا دکھایا انہوں نے سوشل میڈیا پر، اور جب گھر پہنچا وہ تو تھا ہی نہیں، اس جیسا نہیں تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر اصول یہ ہے کہ دونوں میں سے اگر ایک بھی راضی نہ ہو تو بیع مکمل۔ پھر سنیے، دونوں میں سے اگر ایک بھی راضی نہ ہو تو بیع مکمل۔ دونوں کا راضی ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ فقط تصویر دے کے آرڈر دے دینا یہ باہمی رضامندی کی علامت نہیں ہے، کیونکہ پروڈکٹ اور مبیع آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ باتیں میری بڑے غور سے سنا کریں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا، آپ نے بکرے کو دیکھا، آپ نے گائے کو دیکھ لیا، آپ نے اس کا آرڈر کر دیا۔ آرڈر کرنا جو ہے وہ بیع مکمل بیع نہیں ہے۔ اگر ٹوٹنے والی چیز ہے تو ٹوٹ جائے گی، خراب ہونے والی تو خراب ہو جائے گی، ممکن ہے وہ آپ کے مزاج کے بالکل برعکس ہو جائے۔ اگلی بات میں آپ سے، ایک چیز کو صحیح سلامت پہنچنا چاہیے، اور جو کچھ کے اوصاف بتائے گئے ہیں وہ اوصاف موجود ہونے چاہیے۔ بیچنے والے کا چیز پر قبضہ بھی ہونا چاہیے۔ میرا بھینسوں کا یا گائے کا میرا وہ فارم ہاؤس ہے، عمران صاحب تشریف لائے ہیں، جھٹ پٹ سے انہوں نے فوراً 25-30 گائے کی تصویریں بنا کے سوشل میڈیا پر لگا دی اور کہا کہ جی میں نے آپ سے رابطہ کیا تو آپ نے کہا میرے پاس ہیں۔ وہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں،
وہ تو آپ میرے فارم ہاؤس پہ آپ تصویریں لے کے چلے گئے، اب جب میں نے آرڈر کیا آپ نے وہاں سے خریدی اور خرید کے مجھے آگے دے دی، یہ ٹھیک ہے؟ حکیم بن حزام فرماتے ہیں، امام ترمذی کی حدیث ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک چیز میرے پاس نہیں ہے، ایک چیز میرے پاس نہیں ہے، لیکن مجھ سے کسی نے تقاضا ڈیمانڈ کیا تو کیا میں اس کو پہلے خرید کے پھر اس کو بیچ سکتا ہوں؟ تو فرمایا جو چیز تمہارے پاس موجود نہیں ہے تم اس کو نہیں بیچ سکتے، جو تمہارے پاس موجود نہیں ہے تم نہیں بیچ سکتے۔ اور فرمایا من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتی یصوفیہ، جو اناج اس وقت تک آپ فروخت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ آپ کے پاس اگر کوئی چیز آ جاتی ہے، بکرا آ جاتا ہے، گائے آ جاتی ہے، کچھ بھی آ جاتا ہے، بسا اوقات ایڈوانس رقم دینی پڑتی ہے، بسا اوقات آن ارائیول جو ہے پہنچ پر آپ کو رقم دینا پڑتی ہے، دونوں صورتوں میں بیع اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو پسند نہ کر لیں، دیکھ نہ لیں، یا جو آپ کے ذہن میں ہے خاص اگر چیز ناقص ہو تو بیع ختم کرنے کا حق آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ نے مجھ سے منگوایا، آپ نے جانور منگوا لیا، آپ کے دروازے پر پہنچ گیا، آپ نے کہا مجھے پسند نہیں ہے مجھے، تو چیز کیا ہو جائے گی؟ واپس چلی جائے گی۔ کیا چلی جائے گی؟ واپس چلی جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس یہ دیکھ لیجئے گا، اس کو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ کوئی قربانی کی باتیں 5-1 منٹ کر لیں جی آپ کے ساتھ، دیکھتا ہوں کوئی اور بات آپ سے کروں جی۔ رسالت امام علیہ السلام مارکیٹ تشریف لے گئے تھے اور آپ نے ایسے ہاتھ ڈالا اناج کے اندر، اوپر خوبصورت خشک اور چمکدار تھا، اندر جب آپ نے ہاتھ ڈالا تو وہ جو تھا گیلا تھا، ویٹ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تو غرر اور دھوکہ ہے، یہ تو غرر اور دھوکہ ہے، تو مسلمان بھائی کو دھوکہ دے رہے ہو۔ میں آلو بخارا لینے چلا گیا اور کوئی 2 ہفتے پہلے نواسی نے کہا کہ نانا ابو آلو بخارا کھانا ہے، وہ شوق سے کھاتے ہیں، کئی دنوں سے کہہ رہے تھے، اتنا چھوٹا سا پیک تھا تو میں نے لے لیا، اور لینے کے بعد میں گھر آیا تو میں نے بھجوا دیا، گھر بھجوا دیا، میں خود نہیں گیا۔ شام کو میں نے ٹیلی فون کیا نواسی کو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آلو بخارے کھا لیے، اور پوچھا رات کو بیگم کو، تو میں نے کہا مجھے اچھی کوالٹی کے ملے تھے تو میں نے خرید لیے۔ تو وہ فرمانے لگی کہ جا فریج کٹ کے لیا، نانے دخا اپنے کی آیا ہے۔ انہوں نے 7-8 آلو بخارے جب اوپر سے انہیں اتار لی، موٹے موٹے، اندر اتنے پیتے چھوٹے چھوٹے ننے آلو بخارے موجود تھے۔ جی کیا دکھا رہے ڈاڈا بھائی آپ نے آلو بخارے بھیجے ہیں، دیکھے چھوٹے چھوٹے موجود تھے۔ تو کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ ڈالا، فرمائی تو دھوکہ ہے۔ خشک مال الگ کرو، ویٹ الگ کر دو، اس کو بتاؤ کہ یہ جس میں نمی ہے اور یہ خشک ہے، جو خریدنا چاہیں وہ آپ خرید لیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اور آپ نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، یہ شام کو جب آپ پھل لینے نکلتے ہیں تو آپ دیکھیں امرود ہوں گے تو وائٹ لائٹ لگی ہوگی، سیب ہوں گے تو ریڈ لائٹ، خربوزے ہوں گے تو یلو لائٹ۔ نہیں تو ہم مسلمان تو ہیں، مسلمان تو ہیں۔ ہمارے اسلام پہ آپ کو شک ہے؟ کسی کے مسلمان ہونے پہ، ان کے مسلمان ہونے پہ شک ہے؟ خربوزہ بھی لے کے آیا تھا میں ابھی چند دن پہلے، وہ گھر والے کا خربوزہ لے آیا کرو، میں نے سے پوچھا، میں کہ یار یہ کہتا قسم خدا دی بڑے میٹھے نے، وہ انہوں نے مجھے پیش کیا گھر والوں نے، تو میں نے کہا خربوزہ ہے، رات کو جب میں آیا گھر تو دیا تو پھیکا تھا، میں کہ اس نے تو قسم کھائی تھی کہ بہت میٹھا ہے۔ قربانی کس پہ واجب ہے جی؟ عاقل پر، بالغ پر، مقیم پر، اور صاحب نصاب پر۔ اور صاحب قربانی کے لیے سال گزرنا شرط ہے، تو پھر کیا کریں؟ آپ مالدار کیسے کہلائیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ قربانی آپ پر جو ہے وہ بتائیں گے تھوڑا؟ اگر ایام نہر کے اندر، ایام نہر کون سے ہیں؟ 10، 11، 12، ان 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو پھر آپ پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا ہے؟ واجب۔ ٹھیک ہے نا؟ آپ قربانی کریں گے۔ مجھے 2 دن پہلے ٹیلی فون آیا کہ علامہ صاحب جانور خریدا تھا، لیکن وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہاں تو ہم نے غور نہیں کیا، لے کے آ گئے، لیکن اس جانور کے اندر بیک وقت دونوں صفات پائی جا رہی ہیں، میل کی بھی اور فیمیل کی بھی، نر کی بھی مادہ کی بھی۔ قربانی ہو جائے گی اس کی؟ نہیں، نہیں قربانی اس کی
نہیں ہوگی۔ یہ نیل گائے کی قربانی کر لیں، ہرن کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا وہ سوال آیا تھا میرے پاس کہ علامہ صاحب یہ جانوروں کے سینگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی ایسی ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں جانور کے سینگ کے لیے، اس کو منیمم لیول پر لے جاتے ہیں، منیمم لیول اوپر سر کے برابر آ جاتے ہیں، تو اس کی قربانی کے حوالے سے بات وہ بھی میں کروں گا آپ سے۔ اچھا اونٹ کی عمر کتنی ہونی چاہیے جی؟ 5 سال۔ اور گائے کی، بکرے کی 1 سال، اور دمبے اور بھیڑ کی 6 ماہ۔ ٹھیک ہو گیا، آپ ماشاء اللہ آدھے مفتی تو بن چکے ہیں آپ، کیا بات ہے۔ تو اس کے لیے کوئی جانوروں کی کسی بھی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے کہ ان کے لیے ایک باقاعدہ نسل متعین ہے، جیسے گائے ہے، اونٹ ہے، بکری ہے، بکرا ہے، بیل ہے۔ سانڈ کی قربانی ہو جاتی ہے؟ سانڈ کی قربانی ہو جاتی ہے؟ آہستہ آہستہ بولیے گا، فرشتے بڑے الرٹ ہے کہ لکھ ہی نہ لیں کہ آپ نے کیا کہا ہے۔ سانڈ کی قربانی ہو جائے گی، بھینس کی ہو جائے گی، گائے کی ہو جائے گی، بیل کی ہو جائے گی، دمبے کی ہو جائے گی، ہرن کی ہو جائے گی، ہرن کی ہو جائے گی، نہیں ہوگی؟ ماشاء اللہ کیا بات ہے جی۔ برا بن اعظم فرماتے ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام ہے کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے، کانا ہو، لاغر ہو، اور بیماری ظاہر ہو، اور لنگڑا ہو، قربانی ہوتی۔ کان لمبائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، کان لمبائی میں نہ چرا ہو، اور اچھا کتنا کان کٹا ہو تو وہ قربانی نہیں ہوتی؟ مور دین ہاف، مور دین ہاف۔ اگر ہاف تک ہے تو قربانی ہو جائے گی، اور اگر ہاف سے مور دین ہاف ہے تو قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ پھر دیکھتے ہیں جی کہ یہ آپ سنتے پڑھائیں، آپ کو دیکھیں۔ یہ بات آپ سے کرنی ہے، آسٹریلی گائے کی قربانی ہو جاتی ہے؟ آسٹریلی گائے، اس پر ایک الزام ہے اس گائے پر، میں بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی افزائش نسل کے لیے جو مادہ تولید استعمال ہوتا ہے وہ حرام جانور کا ہوتا ہے۔ اس پر میں آپ سے بات کروں گا، مجھے یاد عمران صاحب یاد کروا دیجیے گا کہ آسٹریلی گائے وہ دودھ زیادہ دیتی ہے، میں اس پر بھی آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور پھر آپ سے بعد میں سارا کام سمیٹتا ہوں جی۔ پھر ایک بات آپ سے یہ کریں گے کہ شیخ ریاض صاحب امریکہ میں موجود ہیں، کل آئے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں جی امریکہ، وہاں سے وہ کہتے ہیں جی بدر صاحب قربانی میری آپ پاکستان میں کر دیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے ان کا تو چاند نظر آ گیا، اور 10 ذی الحج ان کی یسٹرڈے جسٹ لائک تھرسڈے، ان کا جمعرات کو ہو گیا، اور ہمارا عید جو ہے وہ جمعے کو ہے، اور ان کی میں نے قربانی کرنی ہے، تو ان کا تو چاند نظر آ گیا اور 10 ذی الحج جمعرات کو ہے، تو ان کی قربانی میں جمعرات کو ہی نہ کر دوں؟ نہیں؟ آپ بتا تو دیجئے نا، کیوں؟ ہاں دیکھیں نا، اہم مسئلہ تو ہے نا۔ چلیے جی، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن میں ہمارے ایام نہر ہیں، ان کے ایام نہر ہیں جمعرات، جمعہ، ہفتہ، ہمارا جمعہ، ہفتہ، اتوار ہے، میرے ایام نہر یہاں ہیں، تو شیخ صاحب کی قربانی کے پیسے آئے ہوئے ہیں، جانور لیا ہوا ہے، تو میں سنڈے کو نہ قربان کر دوں نا؟ عمران صاحب اتوار کو کر دیں قربانی ان کی، آپ ہیں ایام نہر تو ہے نا؟ دیکھیں جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن ایام نہر ہے نا، آپ کے رشتہ دار باہر ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، قربانی کر دیں تو کر دینا، نہیں کریں گے آپ مجھے یاد کروائیے کہ مولانا اس پر بات کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے بات کروں گا۔ ایام نہر کے اندر تطبیق بہت ضروری ہے، مماثلت و تطبیق جو ہے وہ بہت ضروری ہے، قربانی نہیں ہوگی، قربانی نہیں ہوگی، ان کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سنتے ادا فرما لیجیے۔